السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلام اینڈ فلسفی۔ دوستو، یہ کہانی شروع ہوتی ہے 5 رجب 92 ہجری بمطابق 9 جولائی 711 عیسوی کے دن سے، جب مصر اور شمالی افریقہ کا گورنر موسیٰ بن نصیر کسی انتظامی کام کی غرض سے شمالی افریقہ کے ایک چھوٹے سے شہر طنجہ میں قیام پذیر تھا۔ وہاں پر سیوستا کا حاکم جولین اس کے پاس قیمتی تحائف لے کر پہنچا۔ سیوستا اندلس اور شمالی افریقہ کے درمیان ایک چھوٹا سا ملک تھا۔ یہ اندلس کی ایک باج گزار ریاست تھی۔ ان دنوں جولین حاکم اندلس شاہ روڈرک کی طرف سے تعینات کردہ گورنر تھا۔ سیوستا میں جولین کی فوج کے ساتھ ساتھ اندلس کے بھی بہت سے سپاہی موجود تھے۔ ان لوگوں نے وہاں کے بسنے والے لوگوں کا جینا دوبر کر دیا تھا۔ موسیٰ نے اس فتنے کو کچلنے کے لیے کئی لشکروں کو روانہ کیا، مگر یہ قلعہ مضبوط ہونے کی وجہ سے سر نہ کیا جا سکا۔ حالانکہ مسلمانوں کی فوج نسلاً بربر قبائل پر مشتمل تھی، شمالی افریقہ کے اندر بسنے والے یہ قبائل فطرتاً سرکش اور انتہائی ظالم واقع ہوئے تھے۔ لفظ بربریت کے تانے بانے انہی سے جا ملتے ہیں۔ جس قوم نے بھی ان قبائل کو فتح کرنے کی کوشش کی، وہ اپنے ہی خاک و خون میں نہلا دیے گئے۔ جب مسلمانوں نے ان کے علاقے کو فتح کیا تو ابتدا میں انہیں بہت سی مشکلات کو جھیلنا پڑا۔ یہ لوگ قطعی طور پر اپنی تہذیب اور مذہب کو چھوڑنے پر تیار نہیں تھے، مگر جب موسیٰ بن نصیر کو یہاں گورنر تعینات کیا گیا تو اس نے درست منصوبہ بندی اور انتہائی محبت سے ان لوگوں کے دلوں کو بھی فتح کر لیا، یہاں تک کہ یہ لوگ بہت تھوڑے وقت میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ شمالی افریقہ میں مسلمانوں کی تمام فوج انہی قبائل پر مشتمل تھی۔ ایک دفعہ موسیٰ نے جولین کو خط بھی لکھا تھا، جس میں اس نے جولین کو متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو میں خود اہل بربر کی قیادت اپنے ہاتھ میں لے کر تمہارے شہر پر قبضہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ جولین نے جواب میں یہ کہا کہ اگر تم اندلس کی 2 لاکھ فوج کا مقابلہ کر سکتے ہو تو شوق سے آؤ۔ موسیٰ کے پاس واقعی ہی اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اندلس کی اتنی بڑی طاقت کا مقابلہ کر سکے، کیونکہ سیوستا پر حملہ کرنے کا مطلب اندلس کی طاقت سے ٹکرانا تھا۔ اندلس کو فتح کر کے وہاں اسلام کا پیغام پہنچانا موسیٰ کا پرانا خواب تھا، جس کی تعبیر اللہ نے کچھ اس طرح سے کی کہ جولین کی ایک فلورنڈا نامی بیٹی اس کے استبل کے کام کرنے والے ملازم ہنری کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ ہنری کے باپ فریڈرک کے سپرد یہ ذمہ داری تھی کہ وہ فوج میں بھرتی ہونے والے سپاہیوں کو گھڑ سواری اور تیغ زنی سکھائے۔ جب فلورنڈا اپنی جوانی کو پہنچی تو جولین نے اسے بھی گھڑ سواری سکھانے کے لیے فریڈرک کے سپرد کر دیا۔ اس طرح فلورنڈا اور ہنری کو ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع مل گیا، اور یوں وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں جکڑتے چلے گئے۔ اس زمانے میں عیسائیوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ گورنروں کی بیٹیوں کو بلوغت کے دنوں اندلس کے شاہی محل میں پہنچا دیا جاتا، جہاں انہیں شاہی آداب اور رہن سہن کے اصول سکھائے جاتے۔ جب فلورنڈا نے گھڑ سواری اور تیغ زنی میں عبور حاصل کر لیا تو اسے بھی تربیت کے لیے اندلس کے شاہی محل پہنچا دیا گیا۔ وہاں اچانک شاہ روڈرک کی اس پر نظر پڑ گئی۔ اس کے حسن کو دیکھ کر بادشاہ کے لال ٹپکنے لگے۔ اس نے ایک رات موقع پا کر فلورنڈا کو اپنے خاص کمرے میں طلب کر لیا۔ جب وہ وہاں پہنچی تو وہ کسی بدمست سانڈ کی طرح فلورنڈا پر جھپٹ پڑا۔ اس نے مزاحمت کی کوشش کی، مگر سب بیکار گیا۔ جب وہ کمرے سے نکلی تو اس کی جوانی اور عزت داغدار ہو چکی تھی۔ ادھر ہنری سیوستا میں فلورنڈا کے ہجر کتاب نہ لاتے ہوئے کسی کو بتائے بغیر اندلس کے دارالحکومت تلیتا پہنچ گیا۔ بہت تھوڑے وقت میں اس نے
فلورنڈا تک رسائی حاصل کر لی۔ جب وہ اس سے ملا تو اس نے روتے ہوئے اپنی تمام داستان سنا ڈالی۔ وہ آپے سے باہر ہو گیا اور اپنے کمر بند سے خنجر نکال کر لہراتے ہوئے کہا کہ میں اس وحشی کو قتل کر دوں گا۔ فلورنڈا نے اسے روکتے ہوئے کہا کہ تم بادشاہ کو کبھی قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ہر وقت سپاہیوں کے مضبوط حصار میں ہوتا ہے۔ تم فوراً سے وسطی پہنچ کر میرے والد کو تمام واقعہ سے آگاہ کر دو، پھر وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ میرے حق میں بہتر ہوگا۔ ہنری نے بہت عجلت میں اپنے گھوڑے کو تیار کیا اور تیز رفتاری سے وسطی پہنچ کر جولین کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ جولین ایک تحمل مزاج شخصیت کا مالک تھا۔ اس نے سب سے پہلے تلیتا پہنچ کر انتہائی چالاکی سے فلورنڈا کو وسطی لے آیا، پھر فوری طور پر اپنے کچھ خاص مصاحبوں کے ہمراہ طنجہ کی طرف چل پڑا، جہاں موسیٰ بن نصیر موجود تھا۔ جب موسیٰ کو یہ اطلاع ملی کہ جولین بیش قیمتی تحائف کے ساتھ اس سے ملنے کے لیے آیا ہے تو اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ بہرحال اس نے جولین کو اپنے کمرے میں بلا کر اس کے یہاں آنے کی وجہ پوچھی۔ جواب میں وہ کہنے لگا کہ میں آپ کے لیے اندلس کی شکل میں تحفہ لایا ہوں، کیا آپ وہاں حملے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ تم یہاں شاہ روڈرک کی طرف سے جاسوس بن کر آئے ہو۔ امیر مصر، پہلے میری پوری بات سن لیں، پھر جو دل آئے وہ کیجیے۔ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کی بیٹی کی عزت کوئی شخص پامال کر دے تو آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ جرم ثابت ہونے پر اسے سنگسار کر دوں گا، اور اگر کسی دوسرے ملک کا حاکم یہی حرکت کرے تو میں اس ملک کو صفائے ہستی سے مٹا دوں گا، اور اگر کسی دشمن کی بیٹی کے ساتھ یہی سلوک ہو اور وہ آپ کے پاس مدد کی فریاد لے کر آئے تو میں ہر صورت میں اس کی مدد کروں گا۔ پھر امیر محترم سن لیں، وہ میری بیٹی ہے جو اندلس کے حاکم کی ہوس کا نشانہ بن چکی ہے۔ آپ اندلس پر حملہ کریں، میں آپ کو وسطی سے گزرنے کا راستہ مہیا کروں گا، اور جب آپ اندلس پر حملہ کریں گے تو میں در پردہ آپ کی مدد بھی کروں گا۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں تو میں اپنی بیٹی کو یہاں بلا لیتا ہوں۔ موسیٰ نے کہا کہ میں تیری بیٹی سے نہیں بلکہ ہنری سے ملنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ہنری کو طنجہ بلا لیا گیا، جہاں موسیٰ نے اس سے واقعہ کی مکمل تفصیلات معلوم کر کے اندلس پر حملہ کا فیصلہ کر لیا۔ موسیٰ نے ایک دن جولین کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ میں نے اندلس پر حملے کا ارادہ کر لیا ہے۔ میں آج ہی اپنے ایک قاصد کو دمشق روانہ کر کے خلیفہ سے اس کی اجازت لے لیتا ہوں۔ اگر وہاں سے اجازت مل گئی تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری بیٹی سے کی گئی زیادتی کا انتقام ضرور لوں گا۔ کیا خلیفہ نے اندلس پر حملے کی اجازت دے دی یا انکار کر دیا؟ اندلس پر حملے کے لیے موسیٰ نے اہل بربر کی قیادت کس سالار کے ہاتھ میں دی؟ یہ سب کچھ آپ کو بتا دیا جائے گا، مگر اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس ویڈیو کو آپ کے لیے ترتیب دیا اور پڑھا ضیاء الرحمن نے، اور یہ تحریر مبشر نور کی تھی۔ اگر آپ ان ویڈیوز کو بر وقت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے۔ شکریہ۔